سرکار اعلی حضرت کی نظر جب اس آیت پاک سے پڑی ہے تو بریلی کا دولہا بریلی سے پکار اٹھا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد بھائی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے محبوب جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرنے آوے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ کو اپنا بارگاہ بنا دیا، آپ کے در کو اپنا در بنا دیا۔ سنیے حدیث پاک سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، مسلم شریف کے راوی حضرت انس ہے، مشکات شریف کے راوی حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ توجہ چاہوں گا اے مسلمان، ذہن قریب کرو اور توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنو۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فاجبنا له يسأله قال فاخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره قال صدقت فاجبنا له يسأله قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، حدیث پاک کا ترجمہ دیکھو۔ ہمارے آقا جلوہ گر ہیں، پیغمبر اعظم تشریف فرما ہے، آمینہ کے لال ہے، رب کے محبوب ہے، پیغمبر اعظم حاضر ہے، پیغمبر اعظم تشریف فرما ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم نے دل میں یہ سوچا تھا، دل میں یہ خیال کیا تھا کہ نبی ہمارے جلوہ گر ہو، پیغمبر حاضر ہو اور ہم لوگ نبی سے سوال کریں، ہم لوگ نبی سے پوچھیں، ہم لوگ جب پیغمبر حاضر ہو اور کوئی دیہاتی آدمی چل کر کے نبی کی بارگاہ میں آوے، نبی سے سوال کرے اور نبی اس کے سوال کا جواب دے، ہم لوگ اپنے کانوں سے سماعت کریں، ہم لوگ اپنے کانوں سے سماعت کریں۔ تو مسلمانوں دیکھو، پیغمبر اعظم جلوہ گر ہیں، اتنے میں ایک آدمی، ایک دیہاتی نمودار ہوتا ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نبی کے قریب تشریف لاتے ہیں، پیغمبر اعظم سے سلام کرتے، یا رسول، نبی کی بارگاہ میں سلام کیا، عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پیغمبر فرماتے ہیں آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اتنا ان کا سننا تھا کہ وہ صحابہ کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، صحابہ کو صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہ نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا دیا ہے اور نبی کے زانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ یہ بتاویں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں دیکھو، آنے والا آدمی جو نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، صدیق اکبر نہیں پہچان رہے ہیں، عمر بھی نہیں جانتے آنے والا کون ہے، صدیق اکبر ہے۔ آتے عمر صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آنے والا سلام کرتا ہے، نبی سے اسلام کے بارے میں پوچھا، نبی نے اس کا جواب دیا ہے، پھر ایمان کے بارے
بارے میں پوچھا، نبی نے اس کا جواب دیا ہے۔ پھر احسان کے بارے میں پوچھا، نبی فرماتے ہیں سنو، احسان اسے کہتے ہیں کہ جب تم وضو بنا لو، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا تو دل میں یہ خیال کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں اتنا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم کانفرنس، کیا کہنا ہے؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے محبوب، جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرنے آوے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ آپ دیکھیں نبی کی بارگاہ، ملاحظہ کریں نبی کی شان و عظمت کو، آپ دیکھو نبی کا اختیار، دیکھو نبی کی شان، دیکھو نبی کا پاور، دیکھو مسلمانوں کہ میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ابو جہل پاگل بھیڑیے کی طرح مکے کی گلیوں میں دوڑتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ ابو جہل ہے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا۔ کیوں بلایا تھا؟ اس لیے بلایا کہ حبیب یمنی کا روب و دبدبہ مکہ والوں پر ہے، جو بات کہتا ہے وہ مکہ والے مانتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، جب حبیب یمنی یمن سے چل کر کے مکہ کے سرزمین پہ آیا ہے، ابو جہل نے اس کو اپنی بات کو بیان کر دیا ہے، اور ابو جہل کی باتوں کو سننے کے بعد حبیب یمنی کہتا ہے ذرا محمد کو بلاؤ، ہم ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو، ہم ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا حبیب یمنی، ہم نے تجھے بلایا ہے، تم نے میری بات کو سن لیا ہے، فیصلہ سنا دو۔ حبیب یمنی بول پڑا، جب تک دونوں فریق کی باتیں نہ سنی جائے گی فیصلہ کیسے کیا جائے گا، فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں دیکھو، ابو جہل یہ سوچتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد آ جائیں اور ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے کہیں حبیب یمنی بھی مسلمان نہ ہو جائے، کہیں مذہب اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ حبیب یمنی نے کہا ہے محمد کو بلاؤ۔ ابو جہل مجبور ہوتا ہے، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، پیغمبر اعظم بلائے گئے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں۔ حبیب یمنی کی جب نظر پڑی ہے تو حبیب یمنی کہتا ہے محمد کیا تم نبی بن کے آئے ہو؟ ہاں ہاں میں نبی بن کے آیا ہوں۔ کیا تو رسول بن کے آیا ہے؟ ہاں ہاں میں رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا میرے دو سوال ہیں، اگر دونوں سوال کا جواب دے دو تو ہم مان جائیں گے کہ تو نبی بن کے آئے ہو۔ اے مسلمانوں ذرا دیکھو، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حبیب یمنی کہتا ہے محمد میرے دو سوال ہیں، دونوں سوال کا جواب دے دو تو ہم مان جائیں گے کہ تو نبی بن کے آئے ہو۔ اتنے میں آمینہ کے لال فرماتے ہیں، رب کے محبوب فرماتے ہیں، غریبوں کے داتا فرماتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا فرماتے ہیں، ہم غریبوں کا داتا فرماتا ہے۔ حبیب یمنی بول بول تمہارا سوال کیا ہے؟ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حبیب یمنی کہتا ہے اے محمد سنو سنو، یہ 14ویں کی رات ہے، آسمان پر چاند نکلا ہوا ہے، اور 14ویں کی رات ہے، آسمان پہ چاند ہے۔ اگر تم چاند کو توڑ دو گے تو ہم مان جائیں گے کہ تو نبی بن کے آیا ہے، تو رسول بن کے آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا ہے آمینہ کے لال ہے، اپنے نگاہ نبوت کو اٹھایا ہے، نظر جب آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جب نظر چاند پہ ڈالی ہے، دست نبوت کو اٹھایا ہے اور شہادت والی انگلی سے میرے آقا نے اشارہ فرما دیا۔ مصطفیٰ کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، فوراً چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے میں حبیب یمنی کی نظر نیچی ہو جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی بول تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ تم دوسرا سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حبیب یمنی بول پڑا محمد ارے جس کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہو اس کی حکومت دل پر بھی ہوگی، اس کی حکومت زبان پر بھی ہوگی۔ اے محمد تو ہی بتا دو میرا دوسرا سوال کیا ہے، آپ ہی بتا دو میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ اتنا حبیب یمنی کا کہنا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں غریبوں کے داتا فرماتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا فرماتے ہیں۔ اے حبیب یمنی سن تمہارے پاس ایک بیٹی ہے، اس کے سوا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اولاد تیرے پاس
ताकत नहीं है, वो भी जिस्म से वो भी पैरों से अपाहिज है। हाथ है मगर काम न, हाथ है मगर ताकत नहीं है, जबान है मगर बोलती नहीं है, आंख है मगर देखती नहीं है, कान है सुनती नहीं है। अरे हबीब अमनी तू परेशान रहता है, तुम परेशान रहता है। आका फरमाते हबीब अमनी जा जा तू अपने घर चला जा, तुम्हारी बेटी सही सलामत हो जाएगी, तुम्हारी बेटी के मर्ज दूर हो जाएंगे। इतना मेरे आका का कहना था। हबीब अमनी बोल पड़ा है, हबीब अमनी कह पड़ा, बोल पड़ा, जो मोहम्मद मक्के में बैठ करके मेरे घर के हालात जान रहा हो, वो मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। फौरन कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे मुसलमानों देखो, हबीब अमनी ने कहा, हबीब अमनी मेरे आका फरमाते जा तू अपने घर जा, तुम्हारी बेटी सही सलामत हो जाएगी। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, घर जाने लगा और अबू जहल देखता ही रह गया। बुलाया किस लिए था कि लोगों को रोकने के लिए। ये हबीब अमनी खुद ही मोहम्मद का दीवाना हो गया है, खुद ही कलमा पढ़ के गुलाम बन गया है। ए मुसलमानों देखो, हबीब अमनी मक्का से चल पड़ा और अपने घर की तरफ चला जा रहा है। दिल में सोचता जा रहा था कि मेरा दरवाजा बंद होगा, बेटी तो घर में होगी, वो चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, दरवाजा कौन खोलेगा। ऐ मुसलमानों, हबीब अमनी ये सोचता हुआ जब अपने दरवाजे पे पहुंचा है और सलाम करता आवाज देता है, तो वही बेटी पैरों से चल करके आती है, बंद दरवाजे को खोलती है। जैसे दरवाजा खुला और बेटी की नजर जब बाप के चेहरे पे पड़ी है तो जबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, बेटी कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, बेटी कलमा पढ़ रही है और हबीब अमनी को ताज्जुब होता है और पूछ पड़ा, बेटी तुझे ये कलमा किसने बताया है, कलमा किसने सिखाया है। वो बेटी जवाब देती है, अब्बू जान आज रात में सो रही थी कि ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला मर्द आया था, एक नूरानी चेहरे वाला मर्द आया। कहा बेटी तुम्हारा बाप हबीब अमनी मक्का में कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हबीब अमनी बोल पड़ा, बेटी फिर ये तुम्हारे मर्ज कैसे दूर हो गए। कहा वही नूरानी चेहरे वाले मर्द ने अपने हाथ को मेरे बदन पर फेर दिया कि मेरे सारे मर्ज दूर हो गए, सारी परेशानियां दूर हो गई। आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। है मुसलमानों देखो, नबी के सदके से अल्लाह ने कायनात की तखलीक फरमाई है और हमें आपको जो कुछ भी मिला है सब नबी का सदका है, सब नबी का सदका है। नबी ने के सदके में अल्लाह ने सब कुछ सबको अता फरमाया है, जो कुछ भी अता। ऐ मुसलमानों, आज कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं, ये समझते हैं कि ये कहते बोलते भी हैं, तकरीर भी करते कि नबी किसी को कुछ नहीं दे सकता। ऐ मुसलमान, मैं इतना कहना चाहूंगा, ये बताना चाहूं कि अल्लाह क्या महबूब के सदके में क्या नहीं दिया। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अपने बंदों को क्या क्या नहीं दिया। ये कैसे कहते हैं कि नबी कुछ किसी को अता नहीं कर सकता। ऐसे कहने वालों से मैं कहना चाहूंगा और उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस नमाज की बुनियाद पर तुम घमंड और तकब्बुर करते हो, अपने आप को नमाजी शुमार करते हो, ये नमाजें तुम्हें कहां से मिली हैं? जिस कुरान की तू तिलावत करता है, ये कुरान तुझे कहां से मिला है? रोजा रखता है, अल्लाह की तू बंदगी करता है, ये तुझे कहां से, ये सारी चीजें तुझे कहां से मिली है? क्या अल्लाह ने बंदों को बुला के डायरेक्ट नमाजें नहीं दी थी? कुरान किसी को डायरेक्ट नहीं दिया था, नमाजों को बुला के किसी को नहीं दिया था। अरे मेरा नबी
मेराज पे ना जाता, रब अपने महबूब को नमाज अता ना करता, तो ये नमाजें हमें कहां से मिलती, ये नमाजें कहां से मिलती हैं। कुरान अगर अल्लाह अपने महबूब को ना देता तो ये कुरान हमें कहां से मिलता, ये कुरान हमें कहां से मिलता। जो कुछ मिला है सब नबी का सदका है, और जो कुछ मिल रहा है सब नबी का सदका है, और कयामत तक जो मिलता रहेगा सब नबी का सदका मिलता रहेगा, नबी का सदका मिलता रहेगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में।